رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام کا نام ہے اعتکاف کی رونقیں۔ الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول نے فیضان مدینہ میں نماز تراویح ادا کی، اور آج کے اس پروگرام میں آپ کو فیضان مدینہ میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی دکھائیں گے، مختلف شیڈول دکھائیں گے، اور بتائیں گے کہ فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کی اب تک کی کیا اپڈیٹ ہیں، کیا کیفیت ہے، کیا انداز ہے، کیا سیکھا ہے، کیا انہوں نے اب تک پایا ہے۔ اور فیضان مدینہ میں جو اعتکاف میں ہزاروں عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں، اوورسیز سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے تاثرات بھی آپ کو سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم فیضان مدینہ میں مدنی کلینک جو ہے وہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ معتکفین یہاں پر بھی کچھ اعتکاف والے نظر آ رہے ہیں، ان کی خدمت کے لیے الحمدللہ ڈاکٹر کا پورا عملہ ہے۔ آئیے آپ کو یہاں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ حیدرآباد۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ گلے میں درد ہے، گلے میں اور سینے میں پرابلم ہے۔ آپ کس وجہ سے آئے ہیں؟ کھانسی ہو رہی ہے، بخار، کھانسی ہے، بخار ہے آپ کو؟ اللہ اللہ آپ کو شفا دے، بیمار مدینہ بنائے۔ چکر سے آ رہے ہیں، بخار بخار ہو رہا ہے آپ کو؟ زکام کی دوائی، نزلہ زکام ہے۔ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ گلے کا مسئلہ ہے۔ گلے کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ہم نے کمنٹس سنا ہے کہ کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو کھانسی ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیوں امراض ہو رہے ہیں، اس کا کیا علاج ہونا چاہیے۔ مریض کی عیادت کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، اور جو بیمار ہو جاتا ہے اگر وہ صبر کرے تو اس پہ اس کو اجر بھی ملتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے بیماری۔ الحمدللہ انٹرنیشنل مرکز فیضان مدینہ میں پوری ایک کلینک قائم ہے، اور یہاں ہزاروں معتکفین جو اعتکاف کر رہے ہیں، تو ان کی خیر خواہی خدمت کے لیے ڈاکٹروں کا پورا عملہ، پوری ٹیم قائم ہے۔ تو ابھی ہم نے کچھ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی ہے۔ روزے میں اور تراویح میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کھانسی آ رہی ہے، نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور مزید بھی اپڈیٹ اس کے حوالے سے ہم لیتے ہیں۔ یہ کلینک جو قائم ہے دعوت اسلامی کے تحت، یہ صرف فیضان مدینہ میں ہی ہے یا اور مقامات پہ بھی دعوت اسلامی کے کوئی کلینک وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، یا کل تعداد نہیں، اندازاً کیا ہے اس کا شعبہ ہے؟ دیکھیں، اس میں جو میڈیکل کے شعبے میں جو ہے ہم دو تین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو جیسے ہمارے مدنی مرکز بنے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں کے اندر مدنی مرکز بنے ہوئے ہیں، یہ عالمی مدنی مرکز ہے، اس کے اندر ایک مین سیٹ اپ ہمارا یہاں پہ ہے۔ باقی جو چھوٹے چھوٹے ہمارے جو مدنی مرکز ہیں، حیدرآباد میں ہیں، سکھر میں ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے کلینکس بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ملتان شریف میں بھی ہمارا ایک کلینک میں، فیصل آباد میں بھی کلینک ہے۔ تو آگے ہمارا پلان ہے کہ ہمارے جو اسٹیشنس ہیں وہاں پہ ہم اس قسم کے کلینکس کو ڈیولپ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو رمضان کے مہینے کے اندر ویسے بھی ہمارا جو میڈیکل کے شعبے ہیں وہ انڈیویجولی طور پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں مختلف مساجد کے اندر جہاں پہ اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے بڑی تعداد میں، تو وہاں پہ فری سروسز دیتے ہیں، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جاتے بھی ہیں، اور وہاں پہ ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں، اور جو ہے ان کو ڈاکٹر کی سروسز بھی دی جاتی ہیں۔ تو آل اوور دا پاکستان جتنا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے، جو فیسیلیٹیشن ہم دے سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دیا جائے۔ اچھا پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ دعوت اسلامی کے جو مراکز ہیں الحمدللہ، ان مراکز میں ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہے اور پورا ایک عملہ ہے جو الحمدللہ ان کی خیر خواہی اور ان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ رمضان کی ابتدا ہی ہے، اور ابھی مجھے ایسے لوگ یہاں ملے ہیں اعتکاف والے کہ کسی کو کھانسی ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو زکام ہے، بخار ہے، تو یہ اسٹارٹنگ میں ہی شروع ہو گیا۔ کیا احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ کیوں ہو کیسے جاتا ہے شروع میں ہی؟ اچھا باپو، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جیسے ابھی آپ نے پہلا پورشن یہ بتایا کہ رمضان کا اسٹارٹ ہے۔ اب ایک ہمارے پاس جتنے معتکفین آتے ہیں وہ بیسیکلی دوسرے شہروں سے ایک تعداد ہوتی ہے، بڑی تعداد جو دوسرے شہروں سے آتی ہے۔ اب جب دوسرے شہروں سے آتے ہیں ٹریولنگ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا، کوئی 12 گھنٹے کی ٹریولنگ ہوتی ہے، کوئی 24 گھنٹے کی ٹریولنگ کے ساتھ ہوتا ہے، جو تھکان کا افیکٹ ہوتا ہے، راستے میں سفر ہوتا ہے، ڈسٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک یہ لوڈ انیشیلی طور پہ ہمارے پاس آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جب ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے، وہاں کا موسم الگ ہوتا ہے، یہاں کا موسم الگ ہوتا ہے، تو وہ جب تک اس موسم سے ہمارا اسلامی بھائی اڈاپٹ کرتا ہے، اس کا جسم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے،
तो जब तक उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम, अब जिनके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है यानी क़ुव्वत मुदाफ़त स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि बीमारी उनके ऊपर कैप्चर कर लेना। लेकिन जो कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले होते हैं वो हल्की सी भी जुम्बिश के साथ ही जो है बीमारी उनको पकड़ लेती है। फिर जो खाने पीने के मामलात होते हैं, क्योंकि जब आदमी दूसरे शहर में आता है थोड़ा आज़ाद होता है, तो वो खाने पीने में केयर भी नहीं कर पाता है कि जो चीज़ आ रही है यार ये भी खा लो, दोस्तों के साथ है, कभी कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बदपरहेज़ी का एलिमेंट ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो वो भी एक फैक्टर बनता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जो तीसरा फैक्टर बनता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी वायरल इन्फेक्शन में आ जाते हैं, जैसे नज़ला वगैरह हो गया, आपको ज़ुकाम वगैरह हो गया, ऐसी कोई चीज़ हो गई, तो जब आप गैदरिंग में होते हैं ना, तो गैदरिंग के अंदर ये वायरल फैलने के चांसेस बड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें पर्सनल एहतियात करना बहुत ज़रूरी होती है। अब मिसाल के तौर पे एक तो अपना बॉडी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है यानी क़ुव्वत मुदाफ़त है उसका अच्छा मजबूत करना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसे माहौल में आते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई ज़ुकाम वगैरह की कैफ़ियत हो गई है, खांसी वगैरह की कैफ़ियत होती है, तो कोशिश करें कि जो भी आपके साथ इस्लामी भाई हैं उनके साथ आप फासला ही रखें, मास्क वगैरह लगा के रखें, ताकि दूसरे आपकी वजह से प्रॉब्लम में नहीं आएँ। और फिर वो जो एक तरीक़ेकार होता है कि जो भी आपने सफाई सुथरा का ख्याल रखना है, हाथ वाथ धोना है अच्छी तरीके से, मुंह की क्लीनिंग रखनी है अच्छी तरीके से, जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, अगर आप उसको अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से कंट्रोल में आ जाते हैं। यहाँ इत्काफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, तो कश्मीर से लोग आए हुए हैं जहाँ बर्फ़बारी हो रही है, केल वादी केल में, और वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ रही है इस वक्त, और वहाँ से लोग यहाँ आए हुए हैं कराची में, और यहाँ तो पंखे चल रहेंगे। अब ज़ाहिर है कि मौसम चेंज होना एक ये भी वजह बनती है, और बिलखुसूस खाने पीने में जब एहतियात नहीं होती तो उससे भी बीमारियाँ हो जाती हैं, आजमाइशें हो जाती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये बिलखुसूस खांसी और ये नज़ला और गले का ख़राब होना, इसमें हमें किन चीज़ों से एहतियातें करनी चाहिए? इफ़्तार में बिलखुसूस जब हम करते हैं तो ज़ाहिर है हर चीज़ होती है कि शरबत भी है, तो ये भी है, तो चाट भी है, तो छोले भी हैं, तो पकोड़े भी हैं, सुन्नत के पे अमल हो तो उसकी बरकतें मिलें, इस पे कुछ आप तवज्जो दिलाएं। देखें, आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड तो चला हुआ है इफ्तार का, आपको पता है कि वो ठीक ठाक दस्तरखान सजा हुआ होना चाहिए, उसका उसमें अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। लेकिन अगर हम आलमी मदनी मरकज़ को देखते हैं तो यहाँ ये सिलसिला नहीं है। यहाँ सिंपल एक तरीका होता है, सिंपल से आप खजूर पानी के साथ आपने इफ्तार कर लेना है। लेकिन जो यहाँ पे आके अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिर्फ उनकी बदपरहेज़ी की वजह से हो रही है कि आउटसाइड से वो कोई चीज़ ऐसी मंगवा लेते हैं, वो जी, मंगवा यहाँ लेते रह कर भी वो मंगवा लेते हैं हाँ। ऑनलाइन अपने लिए पकोड़े या समोसे, या एक तादाद को मैंने भी देखा है कि वो मंगवा लेते हैं यहाँ पर। हाँ। अब लाज़मी बात है हम किसी को रोक तो नहीं सकते, मुश्किल होता है कि भाई आप उनका हाथ रोक लें कि यार आप ना खाएं। हम उनको एडवाइस कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, तरग़ीब दिला सकते हैं। कुछ लोग एक तादाद है जो उस पे अमल भी करती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक भी रहती है, लेकिन जो नहीं अमल कर पाते तो वो उनके साथ फिर हम बात करने के लिए बैठे हुए होते हैं, वो खिदमत देने के लिए। पता चला प्यारे इस्लामी भाइयों कि जो एतकाफ़ में है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये बातें डॉक्टर साहब की जो रहनुमाई है, जो मुझे नाजरीन सुन रहे हैं जो एतकाफ़ में इस वक्त नहीं है, ये उनके लिए भी ये रहनुमाई इसके अंदर है कि इफ़्तार अगर हम सुन्नत के मुताबिक करें तो ही हमारी तबीयत और दीगर मामला सेट हों। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सेहत जो है ना वो दस्तरखान पर ही बनती है, दस्तरखान पर ही बिगड़ती है। तो अगर हमारी सेहत सही होगी तो दीन दुनिया दोनों का काम अच्छे अंदाज से हम कर सकेंगे, और हमारी रहनुमाई डॉक्टर साहब ने की है, तो इंशाल्लाह इसी रहनुमाई के मुताबिक चलेंगे तो हमारे लिए आसानियाँ होंगी। आज के लिए हम इतनी अपडेट लेते हैं, दोबारा डॉक्टर साहब से हम मिलेंगे और मज़ीद जो है वो रहनुमाइयाँ एतकाफ़ के हवाले से, मरीज़ों के हवाले से हम लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के अलावा एतकाफ़ कई शहरों में हो रहा है। आइए हम दोबारा से फैसलाबाद की तरफ चलते हैं जहां निगरान पाकिस्तान हाजी शाहिद जो हैं वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, और अंजुम भाई से हम कमेंट्स लेते हैं। अंजुम भाई बताइए एतकाफ़ में आज की क्या अपडेट है?
جی سیدی الحمدللہ فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن میں الحمدللہ ایک ماہ کے اعتکاف کے جو عاشقان رسول ہیں بالخصوص قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے قرآن پاک درست مخارج میں ان کو سکھانے کے لیے باقاعدہ حلقے لگتے ہیں اور الحمدللہ روزانہ اس کا معمول ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے جو ہمارے قاری صاحبان ہیں الحمدللہ وہ ان حلقوں میں تشریف لاتے ہیں اور ایک ماہ کے جو عاشقان رسول ہیں جو معتکف ہیں اعتکاف کیے ہوئے ہیں الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگتا ہے اور اس میں الحمدللہ باقاعدہ اسلامی بھائی کو قرآن پاک سیکھنے کی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ ہمارے اس اعتکاف میں ایک خوشخبری بھی ہے، دعوت اسلامی کا ایک انوکھا انداز بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ ہے اسپیشل پرسنز، یعنی جو گنگے بہرے اسلامی بھائی ہیں، نابینا اسلامی بھائی ہیں، الحمدللہ ان کا بھی ایک حلقہ لگتا ہے۔ تقریباً یہاں 11 اسلامی بھائی ہیں جو الحمدللہ اسپیشل پرسنز ہیں، اعتکاف کیے ہوئے ہیں، ایک ماہ کے اعتکاف میں ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے ان کا بھی باقاعدہ قرآن پاک کی زیارت کا حلقہ لگتا ہے۔ جو عمومی اسلامی بھائی ہیں وہ قرآن پاک سیکھتے ہیں اور جو ہمارے یہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں اسپیشل پرسنز ہیں الحمدللہ یہ قرآن پاک سیکھنے کے حلقے میں باقاعدہ بیٹھ کر قرآن پاک کا ادب کیسے کرنا ہے، احترام کیسے کرنا ہے، اس کی زیارت کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد قرآن پاک سیکھنے کا جو حلقہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے جو اسلامی بھائی ہیں علماء کرام ہیں الحمدللہ وہ تشریف لاتے ہیں اور فرض علوم کا حلقہ لگتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ہاں فرض علوم کا حلقہ ہوا اور مفتی صاحب نے آ کے ماشاءاللہ نماز کے متعلق جو احکامات ہیں، نماز کے بارے میں مسائل ہیں اور بالخصوص رمضان شریف کے روزوں کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سیدی الحمدللہ جو ہمارا اعتکاف ہے اس کا مدنی مقصد تو وہی ہے جو تمام دعوت اسلامی والوں کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے اصلاح اعمال ہمارا شعبہ بنا ہوا ہے الحمدللہ، نیک اعمال کا رسالہ ہے وہ الحمدللہ اس کی ترغیب ہوتی ہے اور بالخصوص اعتکاف کے حوالے سے قبلہ امیر اہل سنت نے یہ جنتی اعمال عطا فرمائے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ نماز ظہر کے وقت جب اسلامی بھائی بیدار ہوتے ہیں تو نماز ظہر پڑھنے کے بعد باقاعدہ الحمدللہ محاسبے کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ جنتی اعمال جو ہیں جو اس میں سوالات دیے گئے ہیں الحمدللہ اس میں خانہ پوری ہوتی ہے، اسلامی کو ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اصلاح اعمال کے ہمارے جو سٹی کے ذمہ دار ہیں، فیصل آباد کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اعتکاف میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، آئیے ان سے بھی اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ مولانا یاسر مدنی بھائی ماشاءاللہ ہمارے سٹی فیصل آباد کے اصلاح اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یاسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ جنتی اعمال امیر اہل سنت کی جانب سے اسلامی بھائیوں کو رمضان کریم میں روزانہ ان جنتی اعمال پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا کوشش فرمائی ہے، کیا تیاری ہے اعتکاف کے جو اسلامی بھائی اعتکاف میں جو تشریف لائے ہوئے ہیں ایک ماہ کے لیے ان میں کیسے جنتی اعمال کو عام کیا جا رہا ہے؟ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صاحب مال بننے کی بجائے صاحب نیک اعمال بنیں، اور الحمدللہ یہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے بہترین یہ جائزہ ہے زندگی کے لیے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد اسلامی بھائی اس کا جائزہ کرتے ہیں، حلقہ نگران اسلام بھائی جو ہیں اس کا جائزہ کرواتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ اس میں 12 نیک اعمال وہ دیے ہیں، اس کا جائزہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ پھر قرآن پاک کا حلقہ ہوتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ڈیلی اس کا جائزہ بھی ہو رہا ہے اور مہینے کے بعد انشاءاللہ اس کی کارکردگی بھی بنائیں گے، ان جو رسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم جمع بھی کریں گے۔ اچھا، یہ الحمدللہ جو اعتکاف ہے بالخصوص تو یہ نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ایک سمجھ لیں ایک پریکٹیکل طریقہ ہے، تو ترغیبات کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ اعتکاف میں ایک تو ہماری سعادت یہ ہے کہ یہاں صبح و شام پڑھنے والے جو اوراد و وظائف یہ بھی پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوتی ہے، باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، اس کو جدول کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صبح تہجد پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد اشراق و چاش پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، صلاۃ الاوابین پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، رات کو صلاۃ التوبہ پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ روزانہ صبح فجر کے بعد بھی الحمدللہ نگران پاکستان کا لائیو بیان ہوتا ہے، نیکی کی دعوت اور قرآن، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ شراق شاش تک تشریف فرما ہوتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، اور روزانہ عصر کے بعد نگران پاکستان انشاءاللہ بیان بھی فرمایا کریں گے، اور بالخصوص جو گناہوں کے متعلق بیانات ہیں وہ عصر کے بعد ہوں گے۔ عصر میں افطار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے اسلامی بھائی مختلف شخصیات کو اپنے شعبے سے وابستہ افراد کو لے کر آئیں گے، افطار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، نگران پاکستان الحمدللہ بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا افطار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ افطار جو ہے الحمدللہ وہ ایک بڑے منظم انداز میں مسجد کے اندر عاشقان رسول تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہیں ان کے افطار کا سامان جو ہے انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام بھی الحمدللہ مسجد میں ہی مسجد کا ادب و احترام کرتے ہوئے افطار کا سلسلہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز مغرب ادا کی جاتی ہے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم نے انجم بھائی سے آج اپڈیٹ لی فیصل آباد کی. آئیے مزید جو ہے وہ اپڈیٹ ان کے تاثرات کی بھی لیتے ہیں. عاشقان رسول کے تاثرات کیا ہیں؟ بہت مزہ آیا. یہاں پہ ہم نے نماز تراویح پڑھی ہے مل کے، اور ایسی تراویح ہم نے پہلے بھی پڑھتے ہیں. ایسی تراویح کا یہ مزہ روحانیت نہیں ملی جس طرح یہ فیضان مدینہ میں یہاں ملی. آج شاہد صاحب کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا ہے. اور یہ ماحول دیکھ کر اتنی تعداد، ماشاءاللہ دعوت اسلامی، کیا بات ہے. اللہ پاک ان کو اور مزید برکتیں، ترقیاں عطا فرمائے. اور بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تاکہ کافی تعداد میں اسلامی بھائی آئیں، علم دین سیکھیں، اعتکاف کی برکتیں لوٹیں. ماہ رمضان میں اللہ پاک ہمیں سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے. علم دین حاصل کرنے کی جستجو ہے وہ کھینچ لائی. تو آ کر میں نے دیکھا کہ جو علم دین جس طریقے سے یہاں سکھایا جا رہا ہے نا، میں نے کہیں نہیں دیکھا. حاج صاحب کی شخصیت ہی نرالی ہے. ان کے منہ سے لفظ ایسے نکلتے جیسے موتی بکھر رہے ہیں، اور ان کی تاثیر اتنی ہے، ان کی گفتگو میں اتنی تاثیر کہ جو وہ کہتے ہیں نا وہ دل کرتا ہے یار یہ مان لیں بس. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی بہت زیادہ تاثیر ہے. رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان حدیث پاک میں سحری کو برکت والا کھانا کہا گیا ہے. یاد رکھیں ناظرین، سحری میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ سحری میں کھانا ہم سنت کی نیت سے کھائیں تاکہ ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں. صرف پیٹ بھرنے کی ہماری نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں فرض روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کی سنت ادا کر رہا ہوں. تو الحمدللہ یہاں پر عاشقان رسول جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے روزانہ سحری کرتے ہیں، اور بعض عاشقان رسول جو ہے وہ امیر اہل سنت کے ساتھ بھی سحری کرتے ہیں. تو یہاں پر ابھی تھوڑی دیر میں دسترخوان مزید لگے گا، اور یہاں سینکڑوں عاشقان رسول ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کر سحری کی سنت ادا کریں گے. آئیے آپ کو سحری کے مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان 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 پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اعتکاف میں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو روزے کے احکام بھی سکھائے جا رہے ہیں. روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے. ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہیں جنہیں اس کے احکام نہیں آتے. مثال کے طور پر ایک شرعی سوال کیا جاتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں بعض اوقات کہ بھئی روزے میں سرما لگائیں گے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے میں اگر الٹی آ گئی تو کیا مکروہ ہوگا یا ٹوٹ جائے گا؟ روزے میں اگر کان میں پانی چلے گیا تو کیا روزہ میرا مکروہ ہوگا یا ٹوٹے گا؟ اسی طریقے سے روزے میں اگر دھواں کہیں پر اڑ رہا ہے، مٹی دھول وہ حلق میں چلے گئی تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر بتی سلگ رہی ہو، دھواں ناک میں چلے گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یہ تمام روزے کے احکام سیکھنے کے لیے اس کتاب کا نام ہے فیضان رمضان. الحمدللہ یہ کتاب کئی معتکفین جو اعتکاف والے ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے یہ کتاب، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ حلقوں میں درس بھی موقع کی مناسبت سے دیا جاتا ہے. روزے کے احکام اس میں الحمدللہ موجود ہیں، تراویح کے احکام اس کتاب میں موجود ہیں. اسی طریقے سے تراویح کے علاوہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ اس کتاب میں ہے. پھر آ جائیں عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے. تو دیکھا جائے اگر تو اس کتاب میں الحمدللہ رمضان کے حوالے سے ایسے آسان الفاظ میں اپڈیٹ دی گئی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ کتاب آپ نے ابھی تک حاصل نہیں کی تو اس کتاب کو آپ حاصل کریں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل کے ذریعے بھی مطالعہ کریں، اور اس کتاب کو اپنی فیملی کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ان کے روزے ضائع نہ ہوں، تاکہ ان کے روزے مکروہ نہ ہوں، اور ہمارا ماہ رمضان جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ دیکھ رہے ہیں کیسا پر نور منظر ہے کہ فیضان مدینہ میں ہر طرف یہاں پر مجھے اس وقت سحری کے لمحات ہیں. قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن، ہر طرف یا قرآن کی جو ہے وہ بہاریں نظر آ رہی ہیں. اور میجورٹی ایسی ہے کہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے. اگر رمضان میں بھی تلاوت نہیں کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت کس مہینے میں کریں گے؟ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنا وقت زیادہ یوٹیوب پر، فیس بک پر یا ٹک ٹاک پر گزار دیتی ہے. سارا دن گزر جاتا ہے. سارے دن میں ہمارے ہاتھ میں قرآن کتنی بار آیا، تسبیح کتنی بار آئی، اور موبائل فون ہم نے ہاتھ میں کتنی بار لیا. تو شاید اکثریت کا ایک جائزہ لیا جائے تو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو سارا دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں بھی اپنا وقت جو ہے وہ موبائل فون پہ گزار دیتی ہیں. تو موبائل سے دوستی نہ کریں، قرآن سے دوستی کریں. آئیے فیضان مدینہ میں جو قرآن کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، آئیے اس کے مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم. انٹرنیشنل مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکف نے الحمدللہ اعتکاف والوں نے نماز فجر ادا کی. اور نماز فجر کے بعد جو ہے روزانہ ہی نگران شورا کا سنت و ورا جوشیلا بیان ہوتا ہے. اس بیان کو سن کر الحمدللہ کئیوں کی تقدیریں بدل چکی ہیں اور یہ بیان روزانہ مدنی چینل پہ لائیو بھی دکھایا جاتا ہے. آئیے چلتے ہیں نگران شورا کے بیان کی طرف اور آج دیکھتے ہیں کہ نگران شورا اعتکاف میں ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کو وہی چیزیں کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور انہیں وہی کپڑا پہناؤ جو تم پہنتے ہو. میں اب غور سنیے گا میرے آقا کیا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے میں اسے دنیا کے سامان دے دوں، میں اسے دنیا کے سامان دے دوں، کھانا ہے، کپڑے ہیں، پہننا ہے وغیرہ، میں اسے دنیا کے سامان دے دوں، یہ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ وہ قیامت کے دن میری نیکیاں لے لے. بات سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خادم، غلام، نوکر قیامت کے دن آئے اور تم سے تمہاری نیکیاں لے لے، تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہاری زیادتی کی وجہ سے، تمہاری گالیوں کی وجہ سے، تمہاری پھٹکاروں کی وجہ سے. ماں کو گالیاں، باپ کو، ایک تو گالیاں ویسے ہی حرام، ناجائز قسم کا کام، اوپر سے جو دل آزار کرتا ہے بعض اوقات گاہک کے سامنے، اچھا پھر ایک ملازم کے سامنے دوسرے ملازم کو جھاڑ دیں گے. بیٹا بعض اوقات ایسے بچے ہوتے جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہوتے رئیس زادے ہیں. ہر رئیس زادہ برا نہیں ہوتا، مگر یہ میں ان رئیس زادوں کی بات کرتا ہوں، دولت مندوں کی بات کرتا ہوں جن کے اخلاق برباد ہیں، جن کے دماغ میں دولت مند ہونے، امیر ہونے اور سرمایہ دار ہونے کا ایسا غرور و تکبر ہے. اگرچہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، جو ایسا ہوتا ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں. وہ جو ملازمین کا حال کرتے ہیں، وہ جو ڈرائیوروں کا حال کرتے ہیں، اگر ڈرائیور یہاں کی وجہ اس گلی میں چلا جائے بس گیا، جو اس کا حال کرتے ہیں، جو کھانے پینے میں اگر کسی سے خدا نہ خاصا کوئی چیز گر جائے، ویٹر وغیرہ ہوتے ہیں. اب ویٹر آ رہا ہے، ویٹر جو ہوٹلوں میں جو کھانا دیتے ہیں، اگر خدا نہ خاصا کوئی چمچ گر جائے، کوئی سالن گر جائے، تو جس گاہک پر گرا ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات ہوتا رہے. مگر وہ جو اس کا جو سیٹ آئے گا یا اس کا سپروائزر آئے گا جس کے ماتحت وہ کام کرتا ہے، وہ جو کسٹمر کے سامنے اس کی جو ریٹ لگائے گا نا، وہ بولے گا یار میں سے یہی تو میرا قصور ہے کہ میں غریب ہوں اور میں تجھ جیسے بدتمیز، بد اخلاق اور بد کردار آدمی کے پلے باندھ دیا گیا ہوں. وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں اللہ میری مدد کرے اور مجھے اس شخص سے نجات مل جائے اور میں مطلب کہ اس سے نقبے فارغ ہو جاؤں. یہ گھر میں عورتوں کے تعلق سے بھی یہی ہوتا ہے. ایسا ماسیوں کے ساتھ اور کام والیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں، ایسی زیادتیاں کرتی ہیں. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. آج ٹھیک ہے وہ آپ کے ماتحت ہیں، سیلری، سب جاب بھی تو نہیں ہے نا، جاب نہیں ہے، یعنی ڈر لگتا ہے یار کہ اگر ابھی نکال دے گا، اب بول تو میں دوں، اس کے پاس ہاتھ ہو تو میرے پاس کمر کا زبان تو ہے.
अगर उसने भी 4 बातें की तो मैं भी तो 2 बातें कह तो सकता हूं मेरे सेठ को, मगर वो जानता है कि मैं कुछ कहने बैठूंगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी ना। मेरे सामने जबान चलाते हो, मेरे सामने बदतमीज बद अखलाक, नाउ यू आर फायर्ड। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के प्रोग्राम की आपको अपडेट दी गई और आज आपको मुख्तलिफ शेड्यूल भी बताए गए, तासुरात भी सुनाए गए और मुख्तलिफ हलके भी दिखाए गए। कल इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे और कल आपको कोई स्पेशल जो है वो इस प्रोग्राम की कोई ना कोई चीज़ स्पेशल भी दिखाई जाएगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम।